آج کا بیان ایک لوگوں کے ذہن میں گونجتا ہوا سوال ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا شب میں برات کی رات جو اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں، یعنی ان کے جو رشتہ داران ہیں، ان کے آل اولاد ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات ان کی روح جو ہے ان کے گھر میں جو ہے تشریف فرما ہوتی. تو یہ جو ہے ان کے ذہن میں گونج رہا ہے. تو جو اہل تصوف ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جیسے حضرت خواجہ شیخ محمد فاروق شاہ قادری الچشتی عادل فہمی نوازی، معروف پیر مدذ اللہ العلی، یعنی میرے پیر کامل، کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا. کیا فرماتے ہیں؟ کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ ہماری محفلوں میں نہ خواجہ آتے ہیں، نہ غوث پاک آتے ہیں، نہ علی آتے ہیں، نہ رسول آتے ہیں، نہ اللہ آتے ہیں. کیا فرماتے ہیں معروف پیر مدذ اللہ العلی میرے پیر کامل؟ کہ بولے بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ ہماری محفلوں میں کسی کی روح نہیں آتی، کسی کی ارواح نہیں آتی، کوئی تشریف نہیں لاتے. تو یہ سنتے ساتھ جو ہے ذہن میں ایک دم بے چینی پیدا ہو گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. تو آپ نے فرمایا، تو آپ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بولے ہماری محفلوں سے یعنی اولیاء کرام کی محفلوں سے یہ جاتے ہی نہیں. کیا نہیں؟ یہ جاتے ہی نہیں. ارے جب جاتے ہی نہیں تو آئیں گے کیسے؟ ہاں، جب جاتے نہیں ارے تو آئیں گے ہی کیسے؟ تو میں یہ خلاصہ کر دوں کہ ہمیں موت کو سمجھنا ہوگا کہ موت کا مطلب کیا ہے. تو دیکھیے، جب کوئی شخص کے جسم سے جو ہے روح جو ہے الگ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ جسم کا روح سے الگ ہو جانا، یہ موت ہے. کیا ہے؟ یہ موت ہے. بظاہر کیا ہے؟ یہ موت ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ان للہ و انا الیہ راجعون. جو شے جہاں سے آتی ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا لکھتے؟ مرحوم لکھتے. کیا لکھتے؟ مرحوم. سمجھ رہے آپ؟ یعنی انتقال پر ملال. تو انتقال کا مطلب ہی ہوتا ہے منتقل ہونا. کیا ہونا؟ منتقل ہونا. ایک مقام سے دوسری مقام میں جو ہے منتقل ہونا، ایک مقام سے دوسرے مقام میں تبدیل ہو جانا، پہنچ جانا، بدل جانا، ہٹ جانا، منتقل ہو جانا. اس کے بہت سارے معنی نکل کر آتے ہیں. تو بس اسی کی حقیقت کو جانو، اسی کی حقیقت کو پہچانو کہ آخر موت کیا ہے. تو روح کا جسم سے ہونا گویا کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ موت ہے. ورنہ سائنس تو جو ہے روح کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کہ روح کا جو ہے جسم سے ڈسکنیکٹ ہو جانا موت ہے. سائنس ایکسپائرڈ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے جسمانی اعضاء جو ایکسپائرڈ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جس طرح سے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے سائنس کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے جسمانی اعضاء کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے، کیا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپائرڈ ہو گیا، یعنی اس کی آنکھ ایکسپائر ہو گئی، اس کے کان ایکسپائر ہو گئے. یعنی ایک وقت تھا مقرر، اس کا وقت ہو گیا، پورا کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے اندر سے جو ہے اس کے جو اعضاء کے اندر ویسی قوت، ویسی انرجی نہیں ہے، تو وہ ڈیڈ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ڈیڈ. اس لیے ڈیڈ لکھتے دیکھو، یعنی وہ سیل ڈیڈ ہو گیا، یعنی آنکھ والا سیل ڈیڈ ہو گیا، کان والا سیل ڈیڈ ہو گیا. تو سائنس اس کو جو ہے موت کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سائنس کے نظریے سے بھی سوچو اور اسلام کے نظریے سے بھی سوچو. تو جب آپ گہرائی میں اترتے ہو تو آپ کو موت کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اس لیے تو لکھتے نا انتقال پر ملال. تو انتقال کا مطلب ہی ہوتا ہے منتقل ہونا. تو ہو رہا کیا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں تبدیل ہو رہے، یعنی عالم ناسوس سے ملکوت کی طرف، ملکوت سے جبروت کی طرف. تو یہ ایک عالم ہے، ایک یہ مادی عالم ہے، یہ دنیا بھی ایک عالم ہے. پھر مرنے کے بعد ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو بولتے ہیں کہ قیامت اور یہ دنیا میں مرنے کے بعد کا جو درمیانی جو ہے اسپیس، جگہ،
اس کو کیا کہا گیا؟ تو عالم برزخ کہا گیا. تو روح کہاں چلے گئی؟ تو عالم برزخ میں چلے گئے. وہ انسان کہاں چلا گیا؟ تو عالم برزخ میں چلا گیا. اور اگر اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، جو شے جہاں سے آتی ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. اس لیے دیکھو مرزا غالب بھی کیا فرماتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں جوہر ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں جوہر ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا بکھر جانا. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا بکھر جانا. تو مٹی بکھر گئی، مٹی بکھر گئی، بکھر کے مٹی میں مل گئی. آگ بکھر کے آگ میں مل گئی، پانی بکھر کر پانی میں مل گیا. تو عناصر، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں جوہر ترتیب نا. تو یہ 4 عناصر کا پتلا ہے، اس کی ترتیب ہے نا، ہے نا. تو وہ مٹی میں مٹی مل گئی، پانی پانی میں مل گیا، آگ آگ میں مل گیا، ہوا ہوا میں مل گئی، یعنی اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی. اور روح کی جو اصل تھی وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ گیا. تو اب آئیے روح کے تعلق سے. تو روح کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر میں کسی شخص سے پوچھوں کہ وقت کس چیز پہ اپلائی ہوتا ہے، وقت کس چیز پر اپلائی ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وقت جو ہے آپ کے فزیکل پہ اپلائی ہو رہا ہے، فزیکل اپیرنس پہ اپلائی ہو رہا ہے، فزیکل باڈی پہ اپلائی ہو رہا ہے. اس پہ اپلائی ہو رہا ہے فزیکل باڈی کے اوپر. اس لیے آپ دیکھو گے کہ آپ جب بچپن میں تھے تو آپ کی ہائٹ چھوٹی تھی، پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو ہائٹ بڑھ گئی، پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو بال آ گئے، بال بڑھ گئے. جب آپ پیدا ہوئے تو بال نہیں تھے، داڑھی نہیں تھی، اور آپ اتنے سے تھے. اب آپ اتنے بڑے ہو گئے تو پتا کیا چلا؟ ترقی ہو رہی ہے نا، کچھ تو چینجز آ رہا ہے نا. تو پتا کیا چلا؟ یہ چینجز کا مطلب ہی وقت ہے نا، یہ تغیرات کا مطلب ہی تو وقت ہے نا. تو یہ وقت اپلائی ہو رہا ہے نا اس چیز پر. تو کس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے؟ جسم پہ. اس لیے میں پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ بتاتے ہو 10 سال، 20 سال، 25 سال. تو پھر میں پوچھتا ہوں یہ عمر کس کی ہے؟ جسم کی ہے کہ روح کی ہے؟ ہاں، ارے بھائی روح کی عمر کیا ہے پھر؟ اب سوال اٹھے گا نا، روح کی عمر کیا ہے پھر؟ یہ تو آپ نے اپنی عمر بتایا. اصل میں یہ عمر بھی آپ غلط بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ غلط بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ بول رہے 20 سال، 25 سال. تو 25 سال بس اب مر جاؤ گے آپ کو پتا چل گیا کہ میں اتنا ہی جینے والا ہوں. ارے بھائی ایک شخص 65 کی عمر تک جیا اور انتقال ہو گیا تو اس کی عمر 65 ہوئی نا. تو آپ بول رہے 35 سال، تو آپ بس 35 سال میں مرنے والے ہو. تو پتا کیا چلا کہ اتنا وقت بیت گیا وہ بتا رہے آپ، وہ عمر نہیں ہے آپ کی. اور عمر بھی جو بتا رہے وہ آپ کے جسم کی ہو سکتی ہے، آپ کی فزیکل باڈی کی ہو سکتی ہے، آپ کے مادی جسم کی ہو سکتی ہے، اس کے اندر جتنے اعضاء ہیں وہ ہو سکتی ہے. جیسے سائنس نے اس چیز کو پروف کیا نا کہ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھو گے کہ سائنس کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ آنکھیں بھی ڈونیٹ ہو سکتی ہے، لنگز بھی ڈونیٹ ہو سکتے ہیں، لیور بھی ڈونیٹ ہو سکتا ہے، ہارٹ بھی ڈونیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن اس کی ایک مقدار ٹائم ہوتی ہے نا، لمٹ کے اتنے ٹائم میں آپ کو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. اتنے ٹائم کے بعد آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سیل ڈیڈ ہو جائیں گے. اور جیسے ہی سیل ڈیڈ ہو گئے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ ٹرانسپلانٹ سکسیس نہیں ہوگا. آپ غور کر کے دیکھو کہ وہ آنکھیں پھر ڈونیٹ نہیں کر سکتا ہے وہ، کیونکہ اس کے اندر جو پاور ہے، انرجی جو ہے، اس کے اندر جو جان ہے وہ ہٹ جائے گی، مٹ جائے گی. تو سائنس نے تو آج یہ چیز کو پروف کیا تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا. تو کیا بول رہا ہے سائنس؟ کہ ہر چیز کا ایکسپائری ڈیٹ ہو رہا ہے نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسپائر ہو رہا ہے، وقت بدل رہا ہے نا، اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. جیسے ایک گوشت ہے، کیا ہے؟ ایک گوشت ہے، ابھی آپ نے باہر رکھا تو ایک دن کھایا، دوسرے دن کھایا، تیسرے دن کھایا، چوتھے دن ہو سکتا ہے اس میں سے مہک آ جائے. ایک آپ نے کھانا بنایا، کیا بنایا؟ ایک دال بنایا، چاول بنایا، آپ نے ایک دن کھایا، 2 دن کھایا، گرمی کا موسم ہے، تیسرے دن خراب ہو جائے گا، دوسرے دن ہی خراب ہو جائے گا. لیکن وہی چیز کو اٹھا کے آپ نے فریج میں رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فریج میں رکھ دیا. تو فریج میں رکھتے ساتھ کیا ہوا کہ وہ 2 دن، 3 دن، 4 دن کھا رہے، 5 دن کھا رہے، جیسے ہی وہ فریج سے نکالے وہ خراب ہو جائے گا. تو اس وقت اتنے وقت کے لیے کیا ہوا؟ جب آپ نے فریج میں رکھا تو چاول پہ، گیہوں پہ، اناج پہ، گوشت پہ اتنے وقت کے لیے ہوا کیا؟ تو آپ غور کرو گے اتنے وقت کے لیے ٹائم فریز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ٹائم فریز ہو گیا اتنے وقت کے لیے، یعنی اس چیز کے اوپر ٹائم رک گیا. کیا ہو گیا؟ فریز ہو گیا اتنے وقت کے لیے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے آپ دیکھو گے کہ کچھ جانور ایسے ہیں، یعنی سمندری کچھ ایسے ہیں کہ آپ دیکھو گے کہ وہ جب بارش آتی ہے تو وہ باہر نکلتے ہیں، جب بارش چلے جاتی ہے تو وہ اپنے اندر جو ہے چلے آتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اندر کتنے سالوں سال جو ہے نا سانس نہیں لیتے ہیں. پھر جیسے ہی بارش کا قطرہ پڑتا ہے تو باہر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو اتنے وقت کے لیے وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو فریز کر لے رہے. اس لیے آپ دیکھو گے ان کی عمریں بہت ملیں گی آپ کو.
ان جانوروں کی سمندر کے رہتے ہو خاص طور سے, تو آپ دیکھو گے کہ ان کے لیے کیا ہو گیا کہ ان کی ایج دیکھو گے آپ تو بہت ملے گی, آپ کو 100 سال 200 سال 300 سال ملے گی. لیکن ایک انسان کے لیے کیا ہے 70 80 90 ایوریج. آج کے دور میں تو 70 ایوریج پکڑ کے چلو آپ, پہلے کے دور میں ہوگا 80 85 ایوریج, پہلے کے دور میں 100 سال پہلے 50 سال پہلے. لیکن آج کی جو جنریشن ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال ایوریج ہے. تو آخر ایسا کیا ہو رہا ہے, تو ٹائم اپلائی ہو رہا ہے. کیا اپلائی ہو رہا ہے؟ ٹائم. تو آپ جو ہے نا جسم کیا ہے ابھی معلوم ہے, ٹائم اور اسپیس کی قید میں ہے. کس میں ہے؟ زمان اور مکان کی قید میں ہے ٹائم. تو جب تک زمان اور مکان کی قید میں ہے, آپ قید میں ہے نا. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں پہ جگہ کی قید لگ گئی, یہاں پہ کوئی اور آ کے نہیں بیٹھ سکتا. جیسے میں نے یہ بوٹل رکھا تو آپ دیکھو گے کہ یہ بوٹل اوپر آ گئی, میری جگہ پہ نہیں آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹھوس ہے. کیا یہ ٹھوس ہے اور یہ بھی ٹھوس ہے. تو کیا کیا اس نے؟ جگہ کی قید کر لیا نا, اس نے جگہ کو قید کر لیا. اس جگہ پر آپ دوسری بوٹل نہیں رکھ سکتے. دیکھو رکھنے جاؤ گے تو ٹکرائے گی. کیا ہوگی؟ ٹکرائے گی. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو مادیت ہے وہ زمان اور مکان کی قید میں ہے. کس میں ہے؟ لیکن روح جو ہے نا ابھی اس وقت جسم سے جڑی ہوئی ہے, اس لیے روح بھی قید میں آ چکی ہے. جیسے ایک پنجرا ہوتا ہے نا, جیسے پنجرا ہوتا ہے, تو جب تک جو پنچھی ہے پنجرے کے اندر ہے تو وہ قید ہے نا. ارے بھائی اس کے اندر پر ہے, وہ اڑ سکتا ہے کہیں پہ بھی, لیکن کیا ہے ابھی قید میں ہے نا وہ. اس کے اوپر کیا لاگو ہو گئی؟ کیا جیسی پنجرا کھلا آپ دیکھو آزاد ہو گیا وہ. کیا ہو گیا وہ؟ آزاد ہو گیا. اب کوئی قید نہیں ہے, وہ کہیں پہ بھی اڑ سکتا ہے, کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. تو روح کے لیے بھی جو ہے نا یہی اپلائی ہوتا ہے. روح جو ہے نا ٹائم اور اسپیس کی قید میں ابھی ہے جسم کے اندر, لیکن جیسے ہی انتقال ہوا, کیا ہوا؟ یعنی روح کا جسم سے الگ ہو گئی. سمجھے؟ تو کیا ہوا؟ روح آزاد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ روح پنجرے سے آزاد ہو گئی. اب روح کے اوپر کوئی قید نہیں ہے, زمان اور مکان کی قید نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کیا؟ وہ ہر جگہ ہے. کیا ہے وہ؟ ہر جگہ ہے وہ. اب روح کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دیا نا کہ اس وقت اپن بمبئی میں جوگیشوری میں بیٹھے ہوئے خانقاہ پہ, تو اس وقت میں حیدرآباد میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں, یا میں اورنگ آباد میں نہیں ہو سکتا ہوں. یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں یہیں رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ جسم قید میں ہے. ابھی جسم کے اوپر کیا اپلائی ہو رہا ہے؟ ٹائم بھی اپلائی ہو رہا ہے اور اسپیس بھی اپلائی ہو رہی ہے. یعنی اگر 10:40 پر اگر میں جوگیشوری میں ہوں تو 10:40 پر میں اورنگ آباد میں نہیں ہو سکتا یا حیدرآباد میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ابھی ٹائم اور اسپیس کی قید میں ہے ابھی جسم. لیکن جیسے ہی یہ انتقال ہوا, تو جس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹائم اور اسپیس کی قید نہیں ہوتی. ان کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ لیکن کچھ خاص روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جیتے جی جو ایسی پاورز عطا ہو جاتی ہے. یعنی اولیاء کرام, صوفیاء کرام کو, یعنی اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں, جو مخلص بندے ہوتے ہیں, جیسے شہداء کرام ہو گئے, علماء دین ہو گئے, علماء ربانی ہو گئے, مشائخ عظام ہو گئے, جنہوں نے ولایت کے درجوں کو پایا ہے. ان کی جو خاص مخصوص روحیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ایک اور الگ پاورز ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک الگ کشش ہوتی ہے, روحانی کشش ہوتی ہے. اس لیے تو جب آپ مزارت پہ جاتے ہو تو وہ کشش آپ کو محسوس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لیکن جب ایک عام قبروں میں جاتے ہو تو آپ کو وہ کشش نہیں ملتی. یعنی جو انرجی, جو کشش آپ کو ایک بزرگ کے مزار پہ ملے گی, وہ ایک عام قبرستان میں جانے سے نہیں ملتی آپ کو. یعنی کوئی رشتہ دار ہے, دوست ہے, احباب ہے, مقربین ہے, یعنی دادا ہے, پر دادا ہے, باپ ہے, تو آپ ان کے پاس جاؤ گے تو آپ فاتحہ پڑھو گے, یعنی جو بھی سنت طریقہ ہے وہ آپ کرو گے اور وہاں پہ آپ جو ہے آ جاؤ گے دعا کر کے. لیکن جب آپ اولیاء کرام کی مزار پہ جب جاتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ ایک الگ ہی انرجی ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اولیاء کرام نے کیا کیا معلوم ہے؟ جیتے جی جو ہے نا وہ مقام کو پایا ہے. جیتے جی اس مقام کو جانا ہے. انہوں نے اپنی روح کو جانا ہے. حقیقت میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی روح کو جانا ہے, جس کو میں انا کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ انا. انا یعنی میں, عربی لفظ ہے انا. تو اصل میں انا 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 میں جو بول رہے وہ اصل روح کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ روح کی طرف اشارہ ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا, یہ میں کا مطلب ہی ہوتا ہے روح. کیا ہوتا ہے؟ میں اشارہ روح کی طرف کرتا ہے. کس کی طرف کر رہا ہے؟ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہے یہ روح کی طرف کر رہا ہے. آپ جو ہے وجود کی سمجھ رہے ہوں گے. کس کی طرف سمجھ رہے ہوں گے؟ وجود کی طرف سمجھ رہے ہوں گے. اب وہ بات دیگر ہے کہ تمام مل کر ہی وجود بنا ہے, وہ اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اصل میں اشارہ روح کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ روح کی طرف اشارہ ہے. تو وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقت جان لیتے ہیں. جیتے جی کیا کر لیتے ہیں؟
جان لیتے ہیں، اپنے جیتے جی جان لیتے ہیں، وہ اپنی روح کے حقیقت کو، پاورز کو جان لیتے ہیں، اپنی روحانیت کو پہچان لیتے ہیں، وہ اپنے میں کو جان لیتے ہیں کہ میں کون ہوں کر کے، اور اس جان کر اس جہان سے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جو عام شخصیات ہوتی ہے، یعنی جو گنہگار ہوتے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو گنہگار لوگ ہیں، مشرکین لوگ ہیں، ان کی روح کس طرح سے قبض کی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ ایک درخت ہوگا ببول کا، اس کے اوپر پتلی اوڑھنی ہوگی اور اس کو کھینچا جائے گا۔ کیا کھینچا جائے گا؟ تو اس طرح سے جو ہے عام انسانوں کی جو ہے گنہگار لوگ ہیں، ان کی روح اس طرح سے قبض ہوگی۔ اور آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو مقربین ہیں، مخلصین ہیں، مقربین ہیں، شہداء ہے، اولیاء کرام ہیں، اولیاء الزام ہیں، یعنی ان کے جو خاص بندے، جو ان کے مخلصین بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بولے ان کی روح کس طرح سے قبض ہوگی کہ جیسے جو ہے مسکا ہے، مسکے کے اوپر بال ہے، تو مسکے سے بال کو کس طرح الگ کیا جاتا ہے، بس اس طرح سے جو ہے ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں، یہ صوفیان کرام کی خاص تعلیمات ہیں۔ تو یہ خاص تعلیمات کو جو ہے مشائخ عظام جو ہے سینہ بہ سینہ عطا کرتے ہیں کچھ راز کو، اور جو ہے خانقاہ میں جو ہے اس کی مشق کراتے ہیں، کیونکہ مرنا بھی ایک پریکٹس ہے۔ کیا ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے نا، اسی دن جو ہے آپ کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ جس دن سے آپ پیدا ہوئے اسی دن سے آپ کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ یہ سمجھ لو کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، بس موت کی گھنٹی چالو ہو گئی، الٹی گھڑی کیا ہو گئی، الٹی گنتی چالو ہو گئی ہے آپ کی۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ پیدا ہوئے، لیکن جیسے ہی پیدا ہوئے اب جو ہے تیاری کرنا ہے آپ کو، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اب موت کی تیاری کرنا ہے۔ تو صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں موت و انت قبل موت، مر جا اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو بس اس موت کی حقیقت کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور اس موت کو گلے لگانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تو تحفہ ہے، اور دنیا دار کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور دنیا دار کے لیے کیا ہے؟ تو جنت ہے، آرائش ہے، آرام آرائش ہے نا، عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ تو بس اس حقیقت کو جاننا ہے کہ اس رات کی جو فضیلت آئی ہے، اس فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہر رات جو ہے شب معراج ہو جائے، ہر رات شب برات ہو جائے، ہر رات جو ہے شب قدر ہو جائے۔ بس ہمیں جو ہے سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے مولا۔ آخر ودعوانا الحمدللہ۔